بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ۔ مسلمانوں، آج اسلام پہ اعتراض کرنے والوں کی پلید زبانوں کی بات تو آپ نے سنی، ان کی زبانوں سے سن کر دشمن کافر کو بھی جرت ملتی ہے، کبھی وہ خاکے بناتا ہے، کبھی وہ خاکوں کا مقابلہ کروانے کا اعلان کرتا ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں دین اسلام کی روشنی میں اپنی زندگی کے امور کو نپٹانا ہے۔ 5 کام کیجئے۔ سب سے پہلی ذمہ داری، جب کائنات کی سب سے اعلیٰ ہستی پر زبان کھولی جائے، جب کائنات کی سب سے عارفہ اسما ہستی کے بارے میں اس طرح تکلیف والے معاملات سامنے آئے، تو اس کے تذکروں کو عام کرو، اللہ کے پیارے پیغمبر کی تعریفیں زیادہ کرو، سیرت کی کتابیں پڑھو، سیرت کی کتابیں پرنٹ کرواؤ۔ دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو ان کا جواب کیسے لیا جائے؟ دوسرا جواب یہ ہے، اس وقت مشرک کہتے تھے مذمما، یہ تو مذمت کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں انا محمد، اور میں تو محمد ہوں۔ دشمن بھی تعریف ہی کرتا ہے اور کرے گا۔ کائنات میں سب سے زیادہ تعریف اللہ کے بعد اگر کسی کی ہے تو وہ محمد مصطفیٰ ہے۔ کثرت سے درود پڑھنا سیکھو، عادت بناؤ، چلتے پھرتے۔ تیسرا طریقہ، اگر آپ ان خاکوں کا جواب دینا چاہتے ہو تو یاد رکھنا، اس کا تیسرا طریقہ یہ ہے، اگر سچی محبت ہے، دشمن جو کہتا ہے کہتا رہے، ما عززوا باطل ولو طلع القمر من بین جبینہ، یاد رکھو باطل کبھی عزت نہیں پا سکتا اگرچہ اس کے ماتھے سے چاند نکل کے آسمان پہ چڑھ کے چمکنے لگ جائے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھنا، ما ذل ذو حق، حق والے کبھی پریشان نہیں ہوتے، ذلیل نہیں اللہ ان کو کرتا۔ وَلَوْ أَصْفَقَ الْعَالَمُ عَلَيْهِ، خواہ پوری دنیا اس کے بارے میں تالیاں بجاتی نظر آئے، حق والوں کا کام یہ ہے اپنے حق پہ اور ڈٹ جاؤ۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، او میرے ساتھیوں، میں تو جا رہا ہوں اپنے رب کے پاس، لیکن یاد رکھنا اگر تم میں سے کوئی ایک بھی بچا اور آپ کی زندگی میں محمد مصطفیٰ تک دشمن پہنچ گیا تو قیامت کے دن تمہارے پاس کوئی بہانہ پیش کرنے کے لیے نہیں ہوگا۔ ہارون الرشید نے امام مالک سے پوچھا تھا کیا خیال ہے جو نبی کے بارے میں نازیبا لفظ بولتا ہے؟ کہا کیا مطلب؟ کہا عراقیوں نے فتویٰ دیا ہے کہ جو نبی کو گالی دے اس کو کوڑے لگائے۔ امام مالک غصے میں آئے، کہا کیا کہہ رہے ہو؟ کس کے کوڑوں کی بات؟ اس امت کو زندہ رہنے کا حق کیا ہے جس کے پیغمبر کے بارے میں کوئی زبان کھولے اور وہ زندہ رہے اور اس کے اندر یہ غیرت نہ جاگے؟ یہ کیسے جاگے گی؟ اللہ کے رسول کی سنت کو مانو، اس کی ہر کام کو اور مضبوطی سے تھامو۔ تمسکو بہدیہ، اس کی سنت کو، اس کے طریقے کو اور اس کے دین کو اور مضبوطی سے تھامو۔ چوتھا طریقہ، اگر دشمنوں کا جواب دینا ہے تو اس کا یہ بھی طریقہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی چھوڑ دو۔ ایک طرف نعرہ لگائے کہ حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، دوسری طرف مسجد کی بجائے قبر کو سجدہ کرنا چھوڑو۔ ایک طرف نعرہ لگائے حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، لگتا ہے بھول گیا، جان قربان کرنے سے پہلے داڑھی کو قربان کر دیتا ہے، شاید چھری ہاتھ سے تذبذب کی حالت میں چلاتا ہے وہ اوپر چل جاتی ہے۔ کس طرح کا نعرہ ہے؟ پہلے اپنی نافرمانی کو ختم کرو، یہ نبی کریم کی سنت ہے جس کو
رب کے محبوب کے چہرہ پسند نہیں ہے، میں کیا کہوں؟ اگر کل کو فیصلہ یہ ہو گیا کہ تمہیں تو رب کے محبوب کا چہرہ پسند نہیں، تم کس محبت کے دعوے دار ہو؟ کیا جواب ہوگا؟ نافرمانی چھوڑو، جو حدیث میں آیا ہے اس کو اختیار کرو، بدعات ختم کرو، بناوٹی قصے کہانیاں، اپنے کشید کیے ہوئے تجربات، اپنے کشید کیے ہوئے دین کے مفاہیم کو اپنے پاؤں تلے رون دو۔ اگر کامیابی چاہتے ہو نبی کی نافرمانی، اور یہ میں کیوں زور دے رہا ہوں شرک اور بدعت پہ، کیونکہ شرک کی کوئی معافی نہیں، اگر دنیا میں معافی نہ مانگی گئی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ ذوالجلال شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ اور میں بدعت پہ زور کیوں دے رہا ہوں؟ حسن بصری کہا کرتے تھے جو بدعتی کے ساتھ بیٹھ ہی جاتا ہے اللہ اس کے دل سے نور کو کھینچ لیتے ہیں۔ اور آخری بات میں کیے دیتا ہوں، ان خاکوں کا جواب وہ جواب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، تمہیں جہاد کرنا ہوگا میرے بھائی۔ اگر وقت آئے حکومت کے ساتھ اس کی سرپرستی میں فوج کے ساتھ مل کر ہر وقت اپنے آپ کو تیار رکھو، دشمن کوئی بھی ہو یا امریکہ ہو، اللہ کی رحمت سے مومن بزدل نہیں ہوتا۔ کسی وقت بھی اگر دین بچانے کے لیے، رب کی توحید کی حفاظت کرنے کے لیے، محمد مصطفیٰ کی ذات اور سنت کی چاکری کرنے کے لیے ضرورت پیش آئے، سب سے پہلے اپنا مال، اپنی رائے، اپنی جان پیش کرنے کو سعادت سمجھنے کے لیے تیار رہنا۔ رب کے رسول کا فرمان ہے، علیکم بالجہاد فإنہ باب من ابواب الجنہ یذہب اللہ بہ الہم والغم، جہاد کو لازم پکڑو، یہ جنت کا دروازہ ہے، اس سے غم اور پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ لیکن کیسے لازم پکڑو؟ جیسے حدیث بتاتی ہے، جیسے سب سے بڑے مجاہد نے سمجھایا ہے، اصولوں کی روشنی میں، ضابطوں کی روشنی میں، فساد نہیں، جہاد اسلام نے بولا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، من لم یغزو ولم یحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق، جو شخص جہاد نہیں کرتا یا اس کے دل میں تڑپ بھی نہیں ہے، یاد رکھنا وہ تو منافقت کی موت مرے گا۔ رب تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور ہمیں اس بات کی بھی امید واثق ہے، جس کو اللہ نے زبان دی ہے، جس کو اللہ نے عہدہ دیا ہے، جس کو منصب دیا ہے، اس کو بھی اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے، حکومت کو بھی اور وزراء کو بھی اور عوام کو بھی، علماء کو بھی اپنی اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا یہ ایک ضروری امر ہے۔ اللہ ذوالجلال قیامت کے دن ہمیں اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرمائے، اور اس کے دست شفقت سے حوض کوثر سے پانی پلائے۔ فرانس نے حضور کے بارے میں ڈرامہ بنایا تھا، اس وقت سلطنت عثمانیہ بالکل ایسے ڈگمگا رہی تھی، ایسے 1924 کے اندر ایسے ڈگمگا رہی تھی، آخری ایام تھے ان کے، بالکل ختم ہو رہی تھی سلطنت عثمانیہ۔ فرانس نے حضور کے بارے میں ڈرامہ بنایا، سلطان عبدالحمید ثانی جنگی لباس پہنا اور اس کے سفیر کو بلایا، کہا کہ سنا ہے کہ تم حضور کے بارے میں کوئی ڈرامہ چلانا چاہتے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا اس کو بند کرو۔ اس نے کہا وہ بند نہیں ہو سکتا، ہم نے تو ٹکٹ اس کے شائع کر دی ہیں، بیچ دی ہیں۔ تو خلیفہ عبدالحمید ثانی نے جنگی لباس پہن کر تلوار ایسے پکڑ کر نا اس کے سامنے لہرائی، اس نے کہا ڈرامہ بند کرو ورنہ کل سے میں پوری امت مسلمہ میں جہاد کا اعلان کر رہا۔ ڈرامہ اسی وقت بند ہو گیا، مذمتوں سے ہالینڈ باز نہیں آئے گا۔ خلیفہ عبدالحمید ثانی نے اعلان کبھی ایسی تلوار کی تھی تو فرانس قدموں میں آ گیا تھا کہ ساڑھے پیو دی بھی توبہ ہاں جی اسی حضور دے ڈرامے بنائی۔ اس کا جواب یہ ہے، ہاں ریاست مدینہ یہ ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں۔ آج فرانس تو انہوں چیلنج کر رہا اور 10 ایٹم بم کیوں رکھا تسی؟ او ایٹم بم باہر کٹو، باہر کٹو ایٹم بم نو، ہاں جی اور باہر کٹو ایٹم بم، اعلان جہاد کرو اور سارے مر جائیے۔ قیامت والے دن حضور دے سامنے تو شرمندگی نہیں ہونی۔
میں تو مومنانہ مشورہ دے رہا ہوں، قسم بخدا مومنانہ مشورہ دے رہا ہوں۔ اے 12 ربیع الاول شریف دی رسمی اسلام بڑا امن کا درس دیتا ہے، سارے صدر وزیر اعظم سارے دی طرفوں بیان آنے اسلام دی بڑا امن کا اور جے چاندے ہو دنیا دے آخرت عزت، جو امت مسلمہ دی بقا چاندے ہو تو پھر اس ربیع الاول نو اعلان کرو کہ اسلام گستاخان رسول کے خلاف جہاد کا بھی حکم دیتا ہے، ہم اعلان جہاد کر رہے ہیں۔ یہ پورا کفر پیرنٹ نہ آیا تو ویسانو نہ بلانا کرنے لگا ہوں۔ آپ کو پتہ میں جذباتی بندی ہوں، میں جذبات کو جوش میں بھی ہوش کا قائل ہوں۔ لیکن میرا ایک سوال ہے، ذرا تھوڑے دن پہلے ایک واقعہ ہو گیا، بے غربتی ہو گئی، وہ جی کسی کے کمرے میں چلی گئی پولیس، کتنے نوٹس لیے گئے پتہ ہے؟ ہر ادارے میں علیحدہ نوٹس لیے، بڑے تماشے لگے، بڑی وضاحتیں ہوئی، بڑے ٹاک شو ہوئے، بڑے بڑے لبرل لوگ بولے، بڑی بڑی کہانیاں ہوئی، بڑی بڑی باتیں ہوئی، بیٹیوں کے تقدس کی بات ہوئی، قائد اعظم کے مزار کے تقدس کی بات ہوئی۔ آج میرا سوال ہے ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے سارے اینکروں سے، سارے سیاستدانوں سے، سارے لیڈروں سے، تمام سول عسکری تمام قیادت سے، ہم احترام کرتے ہیں بانی پاکستان کا، اگر تمہیں ان کے مزار کی حرمت کا خیال ہے، اور ہم تو بہو بیٹیوں کی عزت کے سب سے بڑے ان کے دعوت دینے والے ہیں اس کام کی، اگر تمہیں ایک بی بی کی عزت کا اتنا خیال ہے تو کہاں ہیں آج تمہارے ٹاک شو، کہاں گئی تمہاری داستانیں، کہاں ہے تمہاری بریکنگ نیوز؟ وہ جو میڈیا نے ایک منٹ میں کہا اب یہ بے حرمتی ہو گئی، اب یہ دیکھ لیں، اب یہ دیکھ لیں، اب تمہیں کیوں سانپ سون گیا ہے؟ اب تم کیوں نہیں بولتے ہیں؟ اب تم کو اپنے مولوی بول رہے ہیں یہ دہشت گرد ہیں، فرق اتنا ہے تم جس کا کھاتے ہو اس کا گاتے ہو، ہم محمد عربی کا کھاتے ہیں تو مصطفیٰ کا گاتے ہیں، رسول اللہ کا کھاتے ہیں تو رسول اللہ کا گاتے ہیں۔ سنو، میں اپنی حکومت سے کہتا ہوں، عسکری اداروں سے کہتا ہوں، 56 اسلامی ممالک سے کہتا ہوں، میں طیب اردگان سے کہتا ہوں، میں سعودی عرب کے حکمرانوں سے کہتا ہوں، اپنے مفادات کے لیے بڑی بڑی میٹنگیں کرتے ہو، دیر نہ کرو، جلدی سے اسلامی سربراہی کانفرنس بلاؤ، جلدی سے، اور فوراً فرانس کو متنبع کرو۔ اگر وہ یہ نہیں کرتے تو پھر آخری حد تک جاؤ، اور اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو پھر عزت سے ماری جاؤ۔ یہ چند گندے لوگوں نے الٹی ٹیڑھی لکیریں تراش لی اور کہا یہ خاکے ہیں پیغمبر حسن کے۔ میاں خاکے تو خاکیوں کے ہوتے ہیں، جو پیکرے نور ہو اس کے خاکے کون تراش سکتا ہے؟ اللہ نے تو اپنے محبوب کا سایہ بھی نہیں بنایا، اور جس کا سایہ نہیں اس کا ثانی کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت شیخ احمد مجدد الفسانی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ سایہ شے از شے لطیف ترس، کسی چیز کا سایہ اس شے سے زیادہ لطیف ہوتا ہے، اور آقا کریم سے زیادہ لطیف کائنات میں شے ہی کوئی نہیں۔ وہ سایہ چے مانا دارت، لہذا سایہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ یار کوئی خاکے کیا تراشے۔ ایک جملہ کہنے لگا ہوں، آپ کی توجہ ہو، کوئی خاکے کیا تراش سکتا ہے؟ محبوب جیسا دوسرا تو رب نے بھی کوئی نہیں بنایا۔ خدا نے وہ سچائی پن چھڑیا جدے وچ محمد نو ٹالیا سی، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ امتحان ہمارا ہے۔ چاند کی طرف منہ کر کے تھوکنے لگ جائیں سارے، یہ 10 لاکھ لوگ اکٹھے ہوئے نا، میں کہتا ہوں 10 کروڑ بھی اکٹھے ہو جائیں اور سارے کھڑے ہو کے فرانس پہ چاند کی طرف تھوکیں، تو کیا چاند کی نوری کرنیں میلی ہو جائیں گی؟ اس کی روشنی مدھم پڑ جائے گی؟ کیا ہوگا؟ تھوڑی دیر کے بعد وہ تھوکا اپنے منہ پہ گرے گا، ساروں کے منہ گندے ہو جائیں گے، لیکن چاند پھر بھی چمکتا رہے گا۔ یہ بکواس کرنے والوں کے اپنے منہ گندے ہو گئے ہیں، ان کی شکلیں بگڑ گئی ہیں۔ وہ رشدی کہتا ہے کہ میں جس کمرے میں رہتا ہوں تو وہ ہر طرح سے محفوظ ہے، سیکورٹی کے حصار ہیں، لیکن چڑیا بھی روشن دان پہ آ کے پر مارے نا تو مجھے خوف لگتا ہے کہ کوئی یہاں سے نہیں گھس رہا، تو بند اور محفوظ کمرہ بھی مجھے قید خانہ لگ رہا ہے۔ تمہاری پوری زندگی زندان بن جائے گی، قید خانے بن جائیں گے اگر تم نے میرے پیغمبر کی توہین میں زبان کھولی تو۔ اور مصطفیٰ کریم کا نام کل بھی روشن تھا، حضور کا نام آج بھی روشن ہے، اور کائنات کا ایک ایک گوشہ حضور کے ذکر سے مہک رہا ہے، چمک رہا ہے۔
خدا کی قسم کائنات کے ایک ایک گوشے میں جتنا ذکر میرے حضور کا ہوا کسی کا اور ہے؟ جدھر جائیں انہی کے تذکرے ہیں، باتیں انہی کی ہیں، نعتیں انہی کی ہیں۔ سر شام سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، گھر گھر ایک دن میں کئی جگہ پہ تو میرے جیسا نکما شخص بھی حاضر ہوتا ہے، اور جو عالی مرتبہ علماء ہے پتہ نہیں وہ کتنے کتنے بڑے خطابات اجتماعات سے کرتے ہیں، لیکن سارے خطبے، ساری تقریریں، ساری نعتیں، سارے ادیب، سارے اہل علم آخر میں ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے۔ وہ تو اتنی شانوں کا مالک ہے، کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بلغل اولاب۔ 8 صدیاں گزر جانے کے بعد ہم کس طرح یہ برداشت کر سکتے ہیں کہ حضور کے کوئی خاکے بنا لے؟ آج یہ کہتے ہیں نہیں، ہم فرانس کے ساتھ اگر جنگ چھیڑیں گے اور ہم ان کی گرے لسٹ سے کس طرح نکلیں گے؟ ہم نے کہا پوری زندگی یہودیوں کے لسٹوں سے اپنے آپ کو تم نکالنے کے چکر میں رہے تو جے تسی اللہ دی بلیک لسٹ کے اندر آگے تھے، پھر آج یہ کہتے ہیں جناب ہماری معیشت ڈوب جائے گی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ رب کعبہ کی عزت کی قسم، ایک مرتبہ گستاخان رسول، ایک مرتبہ فرانسیسی ذلیل و خنزیروں کے ساتھ جنہوں نے میرے اور آپ کے نبی کا گستاخان خاکے شائع کیے، ایک مرتبہ تم ان کے ساتھ اعلان جہاد، اعلان جنگ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کی عزت و حرمت کی پہرےداری کی برکت سے پوری دنیا کے خزانوں کے منہ ملک پاکستان کی طرف کھول دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبیلنا سبیلنا الجہاد الجہاد، سبیلنا سبیلنا۔ کون کون جہاد کرنے کے لیے تیار ہے جی انشاءاللہ؟ سنیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اتنی دیر کے لیے جہاد کیا، کتنی دیر کے لیے، 1 سال 2 سال مہینہ، 1 دن 1 گھنٹہ، آپ نے فرمایا نہیں، جتنی دیر اونٹنی کے دودھ دھونے میں لگتی ہے، جتنی دیر اونٹنی ڈانچی دے دودھ دھونے درمیانی وقفے 1 لمحہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خود حضور سے سنا کہ جس مسلمان نے اتنی دیر کے لیے جہاد کیا، جتنی دیر اونٹنی ڈانچی کے دودھ دھونے کے درمیانی وقفے میں لگتی، اتنی دیر جہاد کرنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر دوزخ کی آگ کو حرام کر دے گا اور جنت اس کے اوپر واجب کر دے گا۔ تو انشاءاللہ جہاد کرنا ہے نا جی انشاءاللہ، جہاد میں عزت ہے اور انشاءاللہ ہم لوگوں نے جہاد کو انشاءاللہ کرنا ہے، اور آپ لوگوں نے تگڑے ہو کے رہنا، تگڑے رہیں گے نا جی۔ کتنی گلنا سے تو سنا دیتا، صحابہ نے جسم کٹوا دیے، ہم نے سب کچھ لٹا دیا، ہم نے بچے بھی شہید کروا دیے، لیکن حضور کی طرف کوئی چیز نہیں آنے دی۔ سن 2 ہجری میں پورا کفر آ کے سامنے کھڑا ہوا، آج یہ کہتے ہیں جناب ہمارے پاس تو یہ چیز نہیں، ابھی ہم جنگ کس طرح کریں؟ پورا کفر سامنے آ کے کھڑا ہوا۔ خود جو تم کہتے جی ہم بہت بڑے مسلمان، ساڑھے تو بڑا مسلمان کسی ماں جمعہ ہی کوئی نہیں، تو پھر مسلمانہ علی گلہ بھی کرو، پھر حضور دی سیرت پہ چلو، صحابہ کے نقش قدم پہ چلو۔ پورا کفر سامنے آ کے کھڑا سن 2 ہجری میں، مسلمانوں کے پاس کتنی تعداد؟ 313۔ اسلحہ کتنا؟ 8 تلواریں، 8 تلواریں۔ پوری دنیا میں مسلمانوں کے پاس جو اسلحہ تھا وہ 8 تلواریں تھی، 2 گھوڑے تھے، ایک حضرت مقداد بن اسود کا، ایک حضرت زبیر بن عوام کا، 8 تلواراں 2 گھوڑے۔ حضور نے پوچھا ہو میرے غلاموں، پورا کفر تو سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، اب بتاؤ کہ ان کے سے مقابلہ کرنا چاہیے کہ نہیں، جنگ چھیڑنی چاہیے تو نہیں؟ تو حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہو کے عرض کر دی، یا رسول اللہ ہمیں یہ معلوم کہ ہمارے پاس اسلحے کی فراوانی کوئی نہیں، ہمارے پاس تعداد 313، ہمارے پاس تلواریں 8، گھوڑے 2، لیکن یا رسول اللہ آپ کی غلامی، آپ کا نام کا پتہ اپنے گلے سے جا چلیا، یا رسول اللہ حکم تو دیں، ہم آپ کے وہ شیر ہیں کہ 8 تلواروں کے ساتھ پوری دنیا کے ساتھ جنگ چھیڑ دینے کے لیے تیار ہے۔ 8 تلواروں دے نال پوری دنیا کے ساتھ جنگ چھیڑ دینے کے لیے تیار ہے، 2 گھوڑوں پہ بیٹھ کے۔ تو اس لیے آپ نے رسول اللہ کی عزت راموز کے لیے آپ لوگوں نے کھڑے ہونا ہے، اور دین کی سربلندی کے لیے بھی کھڑے ہونا ہے، کھڑے ہوں گے انشاءاللہ۔ اب بتاؤ کہ آج اگر ہم دین کے لیے نہیں کھڑے ہوتے تو کیا کوئی یہودی آگے دفاع کرے گا؟ کیا مودی آگے دفاع کرے گا؟ تو آج اگر ہم نے رسول اللہ کے ساتھ بھی وفا نہ کی، کوئی ہے جس کے گھر کے اندر دانے کوئی جون صاحب وہ MNA MP ڈارا، سب حضور کے نام کے ٹکڑے کھا رہے، تو جس کے نام کا کھانا پھر اس کے نام کے گل تو گانے۔ کسی دنیا دار کمینے کا نظام نہیں چاہیے، وہ پاک نظام، اعلیٰ اور عرفہ خوبصورت نظام چاہیے جو حضور لے کر ہے، جس کا نام نظام مصطفیٰ۔